کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. مسئلہ بلوچستان کی ننگ و ناموس کا ہے. نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا, ہم نے ان کو نظر انداز کیا. یہاں کی مسئلہ بلوچستان کی ننگ و ناموس کا ہے. ان خواتین کو پکڑ کر یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. مقصد اور جن مسائل کو سامنے رکھ کر ہم نے شروع کیا, اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں, اس میں کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. سیاست کے دوسرے بھی مراحل تھے. سیاست کی اگر چمکانی ہوتی تو ہم قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دیتے. اب زبانی اعلان کا وقت گزر چکا ہے. پریکٹیکلی عملی طور پر اس مارچ میں اب ہم نے ابتدا میں کچھ غلطیاں کی کہ جب نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا ہم نے ان کو نظر انداز کیا. یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کو نظر انداز کیا, علاقے کے لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا, قبائلی عمائدین نے اس کو نظر انداز کیا کہ جی میرے قبیلے سے اس کا تعلق نہیں, کسی اور قبیلے سے, میری پارٹی سے اس کا تعلق نہیں, کسی اور پارٹی سے, میرے علاقے کا تعلق نہیں, کسی اور علاقے کا. تو اب یہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی قبیلہ نہ بچا, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بچی, نہ ہی کوئی علاقہ بچا. لیکن اب انہوں نے پھر یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان خواتین کو پکڑ کر یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک آواز کو دبانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بلوچستان کی آواز نہ اٹھائی جائے. اگر آج بھی ہم نے خاموشی اختیار کی اور اس پر نہ نکلے تو کسی کے گھر میں کوئی خاتون محفوظ نہیں رہے گی. چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کہیں پہ کمٹ کیا ہے تو اس کو نہیں بخشا جائے گا. تو میری تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے قطع نظر ہمارے ان کے سیاسی کیا اختلافات, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں, یا وہ جو ملک کی جماعتیں ہیں لیکن ان کے لوگ, ان کی جو قیادت مقامی ہیں, ان سے میری گزارش ہے, کاروباری لوگوں سے میری گزارش ہے, زمینداروں سے, مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے کہ آئیں 6 تاریخ اپریل کو جو ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس میں ہمارا ساتھ دے کر یہ ثابت کریں کہ آپ سب, صرف ہم نہیں, آپ سب بلوچستان کے ننگ و ناموس, بلوچستان کی غیرت اور بلوچستان کی عزت اور وہ دوپٹے جو ہماری ماؤں بہنوں کے سر سے کھینچے گئے ہیں, آپ اور ہم سب ان کے جو ہے وارث ہیں. اور یہ ثابت کرنا اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. جن پارٹیوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے, جن قبائلی سرداروں نے, قبائلی عمائدین نے حمایت کے اعلانات کیے ہیں, اب زبانی اعلان کا وقت گزر چکا ہے. پریکٹیکلی عملی طور پر اس مارچ میں اپنے قبائلی لشکر کے ساتھ, اپنے سیاسی لشکر کے ساتھ, اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ اس لانگ مارچ میں 6 اپریل کو یہاں ہماری روانگی ہوگی. لیکن 5 اپریل کو یہاں پر جمع ہو جائیں اور پھر 6 اپریل کو اس میں شامل ہو جائیں. ختم کریں گے پھر اس کے بعد کون حضور حکومت اعظم کو یہ ڈیمانڈ تسلیم کرنے نہیں دیتے یا کیا دیں گے؟ دیکھیں, ایک تو سمجھ ہوتی اور واقعتاً حکومت ہوتی تو اس طرح کے واقعات اور ان واقعات سے جو اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوتے. اور بلوچستان کی تاریخ چاہے وہ انگریزوں کے دور میں ہوئی یا یہ جو پاکستان 1947 سے لے کے آج دن تک, ایسا کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی جہاں پر عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہو یا عورتوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہو. تو یہ ناسمجھی میں اس کو کہوں, اس کو زوراوری کہوں, اس کو اپنی وہ طاقت کا مظاہرہ کروں, ریاست اور ریاست کی جو ادارے یا حکومتیں وہ کر رہی ہیں. اگر سمجھ ہوتی تو یہ حرکتیں نہ کرتے. بیوقوفانہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں اور ایک بیوقوفی کی حرکت کے بعد اس کے بعد اور بیوقوفانہ حرکت کرتے ہیں. ان کا ایک احتجاج تھا, پرامن احتجاج تھا, اس کو احتجاج کو احتجاج ہی رہنے دیا جاتا. لیکن جب احتجاج آپ کرنے کی اجازت نہ دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں مزاحمت ہوگی. اور یہ تمام جو آج کل بلوچستان میں مختلف طریقہ کاروں سے جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی بات کرنے نہیں چھوڑتے, آپ ان کو
حق کی رعایت کا ان سے جب حق چھینیں گے تو پھر وہ مزاحمت کی طرف جائیں گے. حکومت کوئی ہوتی تو میں کہتا نا جی, حکومت کے جو بھی نمائندے یہاں پر آئیں وہ تو بے وسی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا کہ جی ہمیں نیا آئین چاہیے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں کوئی آئین میں ترامیم چاہیے. ہم نے صوبوں کی نہ حکومت کی ڈیمانڈ کی ہے, نہ ہی مرکزی حکومت کی ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی, نہ ہی ہم نے یہ کہا ہے کہ ان حکومتوں کا خاتمہ کیا جائے. ہمارے ساتھ سمپل سا سادہ سا مطالبہ ہے کہ جن بلوچ خواتین کو بچیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو باعزت رہا کیا جائے, بری کیا جائے. جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. جب یہ بات ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس میں نہیں. تو بھائی ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور واقعات ہوا ہے, ہماری موجودگی میں واقعات ہوئے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے ہمیں اس جگہ پر کھڑا بٹھا کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ریاست, حکومت, حکومتی ادارے, صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت خود جان بوجھ کر ان ہزاروں لوگوں کی جان کو جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہمیں یہاں سے اجازت دے دیں. آپ کو ہمارے مطالبات نہیں ماننے, کوئٹہ میں جب ہم پہنچیں گے, جب تک آپ لوگ سوچ لیں, اپنے آقاؤں سے مشورہ کر لیں, ان سے اجازت نامہ لے لیں, پھر آ کے ہم سے بات کریں. نہ وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں, نہ ہی ہمارے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں. تو ہم یہیں پہ بیٹھے. اس لیے میں نے, کیونکہ جمعے کے دن ہماری روانگی تھی وٹ سے, اور کل جمعہ آ رہا ہے, ایک ہفتہ تو ہو گیا, کل 8واں دن ہے. تو یہ ہم نے فیصلہ کیا اب 6 اپریل کو ہم یہاں سے ہمارا لانگ مارچ روانہ ہوگا. وہ اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے, وہ راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں یا رکاوٹیں اپنی ہٹاتے ہیں, لیکن ہم نے یہ فیصلہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم جائیں گے کوئٹہ کی طرف. سر ایک سر دیکھیں کہ آپ بھی بزد ہے کہ رات میں مجھے کوٹے جانا ہے, اور حکومت بھی بزد ہے کہ ہم نہیں چھوڑنا ہے.